ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر ہونے والا پروگرام مصباح القرآن ٹیچر پر مصباح الشریعت۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم لوگ کسی نہ کسی جو ہے وہ عالم دین کو بلاتے ہیں اور ہمارے مختلف جو ہے وہ موضوعات ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور قابل دوست ماشاءاللہ سے، حضرت علامہ مولانا جناب فیاض قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ سید عاشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو آج ہمارا موضوع ہے خوف خدا۔ تو خوف خدا کے بارے میں علامہ صاحب سے کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خوف خدا کا کیا جو ہے وہ نظریہ ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہمیں خوف خدا کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا خوف خدا کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خوف خدا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان ہونے کا ٹھوس ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور خوف خدا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پانے کی اہم نشانی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ خوف خدا کے بارے میں ہمیں بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے مختلف انداز کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہنسو کم، رو زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ رونے کی کثرت کرنی ہے۔ رونا کس چیز کے لیے ہے؟ خوف خدا کے اندر، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے رونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے خوف خدا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں بے شمار آیات کریمہ ہیں جہاں ابن آدم کو بار بار دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اپنے دل کے اندر خوف خدا برپا کرو، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے انسان برائی سے دور نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ دوسرے مقام پر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ خالی انسان نہیں، ہر مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ مخلوق جاندار ہو، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ مخلوق غیر جاندار ہو۔ اچھا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے، ٹھیک اس ہے۔ کے اندر فرمایا گیا کہ کیا تمہارے دل سخت ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کس سے؟ فرمایا پتھروں سے۔ اللہ اکبر۔ کیا پتھروں سے بھی تمہارے دل زیادہ سخت ہو گئے؟ حالانکہ پتھروں کے اندر ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وان منها لما يتفجر منه الانہار۔ فرمایا کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جب خوف خدا سے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
کیا کہنے ہیں علماء صاحب؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جب خوف خدا سے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پہاڑوں کے اوپر تودے گر پڑتے ہیں، بھاری بھرکم اچانک پتھر جو ہے پہاڑوں سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، حالانکہ زلزلہ وغیرہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا، اچھا ایک دم بڑے بڑے تودوں کا گر جانا، حالانکہ اس کو کوئی نہ کھینچنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دھکا دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہ کوئی گرانے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس آیات کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ بھاری بھرکم پتھر گرتے ہیں تو ایسے نہیں گرتے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمائے کہ پتھر بھی پھٹ جائے، پتھر بھی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے خوف میں مبتلا بالکل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ حضرت اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، جی جی۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کے حالات آپ پر ظاہر فرما دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ ایک پتھر رو رہا ہے، اچھا آپ اس پتھر کے قریب گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس پتھر سے کلام فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو بے جان چیز ہے، صحیح۔ آخرت کے اندر تیرے سے تیرے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ تو بے جان چیز ہے، بالکل بالکل بالکل۔ تیرے سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل۔ تیرا میزان نہیں ہوگا، تیرے اوپر اللہ کا قہر نہیں ہوگا، تجھے جکڑ کر جو ہے اللہ کے میدان محشر کے اندر اللہ کے پاس نہیں لایا جائے گا، ہاں بالکل۔ پھر یہ تمہارا رونا کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کل بروز قیامت جہنم کی آگ کو پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتھر جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ میں اس خوف کے اندر رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت جن پتھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے میں اس میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتھر کو یہ خوف ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایندھن نہ بنایا جائے، اور جس کو جلانے کے لیے ایندھن بنایا جائے گا اس کو پھر خوف رکھنے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پتھر کی حالت دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ بلند کیے، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ کیا کہنا۔ اور اللہ کے نبی نے اس پتھر کو خوشخبری سنائی اللہ اکبر۔ کہ اللہ نے کل بروز قیامت یہ وعدہ فرمایا کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ آپ وہاں سے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد واپسی اسی راستے سے ہوئی، اچھا پھر اس پتھر کے حالات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ظاہر فرما دیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ رو رہا ہے، اللہ وہ پتھر پھر سے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ اب تو اسے خوشخبری مل چکی ہے، بالکل اب تو اسے خوش ہونا چاہیے، بالکل۔ لیکن تو یہ پھر رو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھر دوبارہ اس پتھر کے قریب گئے، اچھا فرمایا کہ اب تو تجھے خوشخبری میں نے سنا دی ہے، اللہ نے تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیا ہے، تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس پتھر نے کہا اے اللہ کے نبی، اس رونے نے تو میرا کام آسان کیا ہے، اللہ اللہ کیا اب میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ رونا عادت بن گیا ہے اور رونا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اس کی اکبر بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مجھے رونا پسند آ گیا، اللہ مطلب یوں اکبر۔ کہنے کا اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اب میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اسی رونے کی وجہ سے تو مجھے اتنی خوشخبری ملی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ کیا کہنے، حضرت کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہنے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مسلمان کے آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو نکلا، ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ آنسو کتنا نکلا؟
فرمایا وہ آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، فرمایا وہ آنسو آنکھ سے نکل کر اس کے چہرے پر بہہ گیا، اچھا اس کے جی جی، چہرے پر بہہ گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس ایک آنسو کی وجہ سے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے علامہ صاحب، اللہ اکبر، اللہ ماشاء اکبر۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تو خوف خدا جو ہے یہ چیز ہے کہ پتھر بھی خوف خدا سے کانپ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت ہی خوب آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اشکبار ہو رہا ہے، اور بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے واقعہ سنا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ قرآن کی روشنی میں بتایا کہ خوف خدا کیا ہے، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کی ترغیب ہم دلا رہے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے، تو آپ سے عرض کروں گا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے اچھا سوال فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کل کائنات سرکار کے لیے سجائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روزانہ 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا علامہ صاحب۔ دوسری احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ہر روزانہ 100 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند اصحابہ کرام موجود تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ریش مبارک کے اندر کچھ سفید بال آئے، اچھا، سفید موئے مبارک جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ریش مبارک کے اندر آئے، تو ٹھیک کسی ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سفید موئے مبارک آ گئے ہیں ریش مبارک کے اندر، اگر آج ہم سے کوئی سوال کرے ہماری داڑھی شریف کے اندر سفید بال آ جائے ٹھیک ہے، تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے ہو گئے ہیں، دائمی نزلے کی وجہ سے ہاں بالکل، سفید بال ہو گئے ہیں۔ جی 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 جی، لیکن قربان جائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر ایسا کیا ہے؟ اچھا، تو فرمایا کہ سورہ ہود کے اندر یہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب جیسا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں ویسا عمل کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرمایا اس اللہ کے حکم کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ کی ریش مبارک کے اندر سفید بال آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ علامہ صاحب، کیا کہنا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت ہی دلچسپ آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی۔ میں چاہوں گا کہ ایک کلام جو ہے وہ ہم لوگ شامل کر لیں پروگرام میں، تو حافظ سید عاشر صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ ایک نعت شریف اگر پیش فرما دے تو۔ جو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے
کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا نے ان کو دی کل جیا خزانوں کی خدا نے ان کو دی کل جیا خزانوں کی کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو دراصل کس کو تھا سجدہ حضور جانتے ہیں دراصل کس کو تھا سجدہ حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور چھپا رہے لگاتار میرے عیبوں کو چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں میں کس قدر کمینہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور ہرن اونٹ نے چڑیوں نے کی فریاد ہرن اونٹ نے چڑیوں نے کی فریاد کہ ان کے ہم کا مدد حضور جانتے
ہیں کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں، اور خدا ہی جانے عبید کو پتا کیا خدا ہی جانے عبید کو پتا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ عاشق صاحب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ تو ناظرین، ہم نے ابھی علامہ صاحب سے جو ہے وہ سیکھا اور علامہ صاحب سے جانا کہ قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ خوف خدا کیا ہے، خوف خدا کی تعریف کیا ہے، اور پھر یہ کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے تو کوئی تعلیم کو حاصل کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جب تعلیم کو کوئی حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطا کردہ جو تعلیمات ہیں اس کا جو عملی طور پر نمونہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ نے قرآن کی روشنی میں بھی ماشاءاللہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کی روشنی میں بھی ماشاءاللہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس خوف خدا کے معاملے میں کیا طرز عمل تھا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں خوف خدا کے بارے میں، ٹھیک ہے، میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیات نازل ہوئی، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ٹھیک ہے، فرمائے کہ کیا تم اس بات کے اندر تعجب کرتے ہو، ہنستے کم ہو اور روتے زیادہ ہو؟ ٹھیک، جب یہ آیات کریمہ ٹھیک ہے، میرے نبی کے اصحاب پیارے اصحاب صفا علیہم الرضوان نے جب یہ سنی نا تو ان پر خوف خدا اتنا طاری ہوا کہ زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر، راوی فرماتے کہ اتنا روئے اصحاب صفا کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا کہنے، ان کیا کے کہنے، رونے کی ماشاءاللہ۔ آواز سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہوئی رونے کی؟ ٹھیک عرض ہے، کی کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے نا کہ تمہیں اس بات کے اندر تعجب ہے، ہنستے زیادہ ہو روتے کم ہو، تو ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ روئے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ عید کا روز تھا، اچھا، عید کا روز تھا تو عید کا روز خوشی کا روز ہوتا ہے، بالکل، مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں صحیح، بانٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، آپ کے دروازے پر پہنچے تو آپ کا دروازہ بند پایا، ٹھیک ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور آپ رو رہے ہیں؟ اللہ، آج تو خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، آج کے دن کون روتا ہے؟ صحیح، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ خوشی کا دن تو اس کے لیے ہے
کہ جس کو بخشش کا پروانہ مل گیا ہو. اللہ کیا کہنا. اللہ اکبر. فرمایا میں نہیں جانتا کہ میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اللہ 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 اللہ. میرا خوشی کا دن اس دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ مجھے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اور جبکہ بخشے بخشائے لوگ ہیں. اللہ اکبر. عشرہ مبشرہ میں جو ہے وہ خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے. بے شک جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. اور مطلب یہ کہ جنتی ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بے شک. اور آپ ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم ہم ملاحظہ کریں تو مطلب ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت کچھ کہ ہمارا کیا عالم ہے تھوڑی سی عبادت پر، اور یہ لوگ اپنی زندگیاں جو ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر جو ہے وہ لٹا دینے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا خوف خدا. اتنا خوف. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ قبرستان سے گزر رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ ایک قبر پر کھڑے ہو گئے. اچھا. اس قبر پر آپ زار و قطار روئے. اچھا. ساتھ ہی صحابہ کرام موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ آج تک ہم نے حضرت عثمان غنی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اللہ. جب آپ کی ہچکیاں ختم ہوئیں تو پوچھا حضور ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا، آج سے پہلے ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ زار و قطار روئے. فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اللہ اللہ اکبر. اور میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اس پہلی منزل میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اللہ اللہ اللہ. کیا عاجزی، کیا عاجزی ان کی ساری. اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت خوب. روک دو یوسف، روک دو. اب ایک جو ہو ماشاء اللہ علامہ صاحب. ایک آخری کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف تقریباً 30 سے 35 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے موضوعات ہی اس طرح کے کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مکمل تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا لگا کہ مزید ہم اس کے اوپر کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے اوپر ایک اگلا پروگرام بھی کریں گے اور اپنے ناظرین کو مزید اس کے بارے میں آگاہی دیں گے. آج کے پروگرام میں جو میرا آج کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کی روشنی میں بھی ہم نے جان لیا، حدیث کی روشنی میں بھی جان لیا، پھر یہ کہ پریکٹیکلی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ہے وہ عمل بھی ہم نے دیکھ لیا. اب یہ ہے کہ ہم مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اس وقت میں کہ ہم لوگ خوف خدا کو کس طرح سے اپنا سکتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہاں بھائی ہم خوف خدا رکھنے والے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ. اچھا دوسرا یہ کہ یہ بتائیے کہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو خوف خدا میں مبتلا، تو علامات معلوم ہوں گی تو ہم ظاہر سی باتیں بیٹھ سکیں گے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا ہے. ہمارے اندر جو موجود طبقہ ہے جی جی وہ علماء کا طبقہ ہے. ٹھیک ہے. علماء کو آپ نے عام عوام الناس نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی بے حیائی کے کاموں میں نہیں پایا ہوگا. ٹھیک ہے. کبھی شراب نوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. کبھی ناچ گانا کرتے ہوئے علماء کو نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے بالکل. کبھی گالی گلوچ کرتے ہوئے علماء کو نہیں دیکھا ہوگا. صحیح. کبھی سود کے بارے میں جو ہے جائز کہنے میں علماء کو نہیں دیکھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کبھی چرس ڈھول باجے ان سارے جو ہے کاموں کے اندر کبھی علماء کو نہیں دیکھا ہوگا. بالکل 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 ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے؟ عام آدمی جو ہے ان کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے لیکن ایک عالم دین نہیں ہوتا. ٹھیک. کیونکہ عالم دین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ. فرمایا میرے بندوں میں سے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء کی جماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ خوف خدا ہی ہے
کہ علماء ہر برائی سے دور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے خوف خدا کہ ان کے اندر موجود ہے اس کی گواہی خود خالق کائنات نے عطا فرمائی. ٹھیک ہے، آپ صحیح. کو علماء کرام شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، کسب بالکل حلال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، صحیح. اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گے، سبحان اللہ. عاجزی اور انکساری ان کے اندر نظر آئے گی، ٹھیک ہے، ادب و بالکل. احترام ان کے اندر نظر آئے گا، ماشاء اللہ. لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لوگوں بالکل. کی بھلائی کے لیے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، مسلم خواتین کی عزت کرنے کے اندر سب سے پہل یہی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خوف خدا ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ جو میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ میرے علماء کی جماعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کیا کہنا، کیا کہنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت اچھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نشست رہی. ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملا تو ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جانتے رہیں گے. بس یہ کہ رمضان مبارک جو ہے وہ قریب ہے، تو اگر میں چاہوں گا کہ آپ رمضان کے حوالے سے کوئی مختصراً ایک پیغام ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں کہ کیا خاص طور پر آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عنقریب ایک محترم عزت اور مہمان مہینہ ہمارے اندر تشریف لانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کس موڑ پر ختم ہو جائے. تو رمضان کے لیے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان المعظم کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ رمضان سے پہلے ان سارے دنیاوی امور سے فارغ بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور رمضان جب آئے تو دل لگا کے عبادت کریں. ٹھیک ہے، ایک مقصد تو ہو گیا یہ، صحیح. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غربا ہیں، ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہیں، جی 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 جی. جو محتاج ہیں، جب جی. یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کے لیے سحر اور افطار کا سامان ہو جائے گا. سبحان اللہ. ان کی جو پریشانی ہوتی ہے سحر اور افطار کرنے کی کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سحری کیسے ہوگی، افطاری کیسے ہوگی، تو جب مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تو غرباء کے لیے سحری اور افطاری کے سامان خریدنے کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کیا کہنا، بالکل ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا یہ جو عمل ہے ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے اندر جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس ماہ مبارک کے اندر نکال دیں، صدقہ و خیرات کثرت کریں، اور خاص کر جو ہے اپنے ارد و گرد کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، اپنے محلے کے اندر جو غرباء ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، سفید پوش لوگ ہوں جو ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کا رمضان مبارک جو ہے بڑے اچھے طریقے سے گزر سکے. اور آپ کے دیے ہوئے میں سے، وہ آپ کے دیے ہوئے میں سے رمضان کے اندر سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں، تاکہ روزہ رکھیں، ان کو بھی اجر و ثواب ملے، ان کے صدقے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا علامہ صاحب. تو اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ محمد سلیم سہروردی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.